الفیت ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ خوش آمدید بچوں، آج ہم پڑھیں گے زبان اول اردو جماعت سوم کا 7واں سبق۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بچوں تندرستی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ صحت مند انسان دوسروں کے کام آ سکتا، خود اپنے لیے اچھا ہے، صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا، اپنے کام صحیح ڈھنگ سے کر سکتا، کسی اور کی مدد کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صحت مند رہنا چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا اصول ہیں، صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہاں بچوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، روزانہ نہانا، صاف ستھرا رہنا، خود صاف ستھرا رہنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر کے اطراف اکناف کو بھی صاف ستھرا رکھنا، اس سے ہماری صحت اچھی رہتی۔ وقت پہ کھانا کھانا، وقت پہ کھیلنا، وقت پہ سونا، یہ تمام چیزیں صحت کے اصول ہیں۔ تو آج ہم یہی سبق پڑھیں گے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، جیسا کہ انگلش میں کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، ویلتھ دولت، ہیلتھ صحت بہت بڑی دولت ہے نا۔ چلیے شروع کریں۔ ٹن ٹن ٹن، مدرسے کی گھنٹی بجنے لگی۔ بچے دوڑتے ہوئے مدرسے میں آ پہنچے، تمام بچے قطاروں میں ٹھہر گئے۔ دعائیہ اجتماع کا آغاز ہوا، اس کے بعد صدر مدرس نے تقریر شروع کی۔ کیا ہوا؟ ٹن ٹن ٹن، اسکول کی گھنٹی بجی، تمام بچے دوڑتے ہوئے آ کے اپنے اپنے لائن میں ٹھہر گئے۔ دعائیہ اجتماع کا آغاز شروع ہوا اور صدر مدرس کی تقریر شروع ہوئی۔ پیارے بچوں، ہمارے مدرسے میں اس ہفتے ہم لوگ صحت و صفائی کی ہفتہ روزہ تقاریب منائیں گے۔ اس سلسلے میں کل ہمارے مدرسے میں ابتدائی طبی مرکز کے عہدیدار آئیں گے اور میٹنگ منعقد کریں گے، اس لیے آپ لوگ اپنے اپنے کمرے جماعت کی صفائی کرتے ہوئے انہیں سجا لیں۔ سب سے اچھے کمرے جماعت کو انعام دیا جائے گا۔ بچے اپنے اپنے کمرے جماعت میں پہنچے، ٹیچر کی ہدایت کے مطابق صفائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مکڑی کے جالوں، ناکارہ چیزیں اور کچرا یکجا کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا گیا اور جماعتوں کو رنگ برنگے کاغذوں سے سجا لیا گیا۔ اگلے روز صدر مدرس تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں پرائمری ہیلتھ سینٹر میں کام کرنے والے آ پہنچے۔ کیا ہوا؟ صدر مدرس بولے کہ کل ہمارے پاس ہیلتھ کیمپ ہونے والا ہے، اس لیے بچے اپنی اپنی جماعتوں کو صاف ستھرا رکھیں اور صفائی کر لیں اور سجا لیں۔ تو بچوں نے ایسے ہی کیا۔ دوسرے دن ہیلتھ سینٹر میں کام کرنے والے آ پہنچے۔ ایک ہیلتھ آفیسر، ایک کارکن، گاؤں کے سرپنچ، اولیاء طلبہ اور گاؤں کے بزرگوں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ صدر مدرس صاحب نے تمام لوگوں کا استقبال کیا۔ ٹیچر نے میٹنگ کی اہمیت اور ضرورت سے واقف کروایا۔ طبی مرکز کے کارکن نے اپنی تقریر میں کہا کہ صحت مند رہنے کے لیے صفائی کے اصولوں کو اپنانا ضروری ہے، یعنی روزانہ نہانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، کنگھی کرنا اور ناخن تراشنا۔ اگر ناخن بڑھ گئے ہوں تو ان میں جمع شدہ میل غذا کے ساتھ ہمارے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے قبل صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونا چاہیے۔ اسی طرح باہر گھومتے وقت ہمیشہ چپل پہنے رہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہاتھ پیر اچھی طرح دھو لیں۔ کیا کیا اصول ہیں؟ صاف ستھرے رہنا، روز نہانا، کنگھی کرنا، ناخن تراشنا، ناخن میں اگر میل ہے تو اسے صاف کرنا، نہیں تو اس کے ذریعے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کے ساتھ وہ گندگی بھی ہمارے پیٹ میں جاتی ہے اور کئی قسم کی بیماریاں ہم کو ہوتی ہیں۔ کھانے سے قبل اس لیے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لینا چاہیے، اور جب گھر سے باہر جائیں تو چپل پہنیں، اور گھر میں آتے ہی جب بھی واپس آئیں گھر میں ہاتھ منہ دھو لے کر ہی اندر داخل ہوں۔ اس کے بعد ہیلتھ آفیسر نے تقریر کی، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو علاج پر کافی رقم خرچ ہو جائے گی، بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیریں اختیار کی جائیں۔
کیا اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کافی رقم خرچ ہوتی، معلوم ہے آپ لوگوں کو، ڈاکٹر کی فیس، دوائیں وغیرہ جانا آنا۔ اس سے اچھا ہے ہم احتیاطی تدابیر کر کے ہمیشہ صحت مند رہیں۔ گھروں کے اطراف و اکناف میں گندا پانی ٹھہرنے اور کوڑا کرکٹ جمع ہونے سے مچھر پرورش پاتے ہیں۔ مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا، فائلیریا اور ڈینگو بخار پھیلتا ہے۔ پینے کا پانی اگر آلودہ ہو جائے تو اس سے بھی کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ مچھروں سے تو کون سی بیماریاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، ملیریا ہے، ڈینگو ہے، یہ تمام مچھروں سے۔ مچھر کب آتے ہیں؟ جب پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، گھروں کے سامنے نالوں گندگی ہوتی ہے تو وہاں پر مچھر آتے ہیں۔ مچھروں اس لیے ہم گندگی نہیں رکھیں، صاف ستھرا رکھیں اپنے گھر کے اطراف اکناف، تو مچھر نہیں آئیں گے۔ مچھر نہیں آئیں گے تو جب ہمیں کاٹیں گے بھی نہیں اور ہم بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آلودہ پانی مطلب خراب پانی آنے لگے تو بھی وہ پینے سے بھی ہمیں کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اسی لیے پینے کے پانی کو ابال کر ٹھنڈا کریں اور پھر اسے چھان کر پیا کریں۔ جب جو پانی ہم پیتے ہیں، پینے کے پانی کو پہلے ابال لیں، پھر ٹھنڈا کریں، اس کے بعد چھان کے جب وہ پانی پئیں تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ اس کے بعد سرپنچ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ نہ صرف ہمارے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے بلکہ گلیوں اور مدرسوں کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہیلتھ آفیسر اور ہیلتھ کارکن کے مشوروں پر ہمیشہ عمل کریں، دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں۔ ان اصولوں کو اپنا کر سب تندرست رہ سکتے ہیں اور اپنے گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنا سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ سب اچھے صحت مند رہے تو ہمارا گاؤں بھی مثالی گاؤں بن جائے گا۔ صدر مدرس نے اپنے خطاب میں تقریب میں شریک تمام لوگوں کو بچوں کی انجمنوں کے تحت قائم کی گئی کمیٹی برائے صحت و صفائی کے ارکان سے متعارف کروایا اور ان کے ذریعے انجام دینے والے کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ صدر مدرس کیا اپنے خطاب میں بچوں کی انجمنوں کے تحت قائم کی گئی کمیٹیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ابتدائی طبی مرکز کے ذمہ داروں سے خواہش کی کہ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ وہ مدرسے کا دورہ کریں اور بچوں کی طبی جانچ کریں۔ آخر میں رضوانہ ٹیچر نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اور کیا بولے صدر مدرس کے ابتدائی طبی مرکز کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیلتھ سینٹرز جو ہوتے ہیں، ان لوگوں سے خواہش کرے کہ کم سے کم مہینے میں 2 مرتبہ آ کے اسکولس مدرسوں کو آ کے وہاں کے بچوں کو طبی جانچ کریں۔ تو اگر کچھ بیماری ہے ان لوگوں میں تو جب کا جب علاج کر دے سکتے اس لیے۔ اس کے بعد آخر میں رضوانہ ٹیچر نے سب کا شکریہ ادا کیا اور آخری میں ایک ٹیچر نے سب کا شکریہ ادا کیا اور میٹنگ ختم ہوئی۔ اس میٹنگ کے ساتھ ہمارا سبق بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔